بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ لوگ؟ بیٹا آپ لوگوں کے پرزور اصرار پر میں یہ سیکنڈ ایئر کا بھی شروع کر رہی ہوں سیشن، اور اس میں آپ لوگوں کو جو آپ لوگوں کے گائیڈ لائنس بہتر لگے گی کہ میں آپ لوگوں کو دے سکوں، اہم چیزیں بتا سکوں جو آپ کے امتحانی نقطہ نظر سے پیپروں میں آپ کو اچھے نمبر لینے میں معاونت کریں۔ تو آئیے آج ہم سب سے پہلے بیٹا میں آپ لوگوں کا آغاز کرنے سے پہلے چاہتی ہوں کہ پیپر کے بارے میں پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پیپر کے بارے میں جب انسان کو پتہ ہوتا ہے تو پھر اس کے مطابق ہی وہ تیاری کرتا ہے، اس کے مطابق ہی وہ ریڈنگ کرتا ہے، اس کے مطابق ہی وہ پڑھتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ حصہ معروضی جو ہے اس میں آپ لوگوں نے غور کرنا ہے۔ میں یہ تو نہیں بتاؤں گی کہ کون سا MCQs کہاں پہ ہے، کیونکہ میں آپ لوگوں کو جب یہ کام کروا لوں اس کے بعد یہ سالو آپ لوگ کریں گے، تو لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گی کہ اس کے اندر آپ لوگ کون سی چیزوں کو تیار کرنا ہے۔ دیکھیں MCQ نمبر 1 جو ہے، شعر میں صنعت کی نشاندہی کریں۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہوا دہقاں ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو، بارہ بھی تو، حاصل بھی تو، تلمی رعایت لفظی مبالغہ اور تکرار۔ اب اسی کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں MCQ نمبر 1 کو، اب یہاں دیکھیں علم بدی، تلمی رعایت لفظی، صنعت امراۃ النظیر، صنعت حسن تعلیر، صنعت مبالغہ اور صنعت تکرار۔ اب آپ دیکھیں کہ بیٹا آپ لوگوں کو یہ کویسچن نمبر 1 جو ہے یہ آیا بھی اسی میں سے ہوا ہے، اسی SLO میں سے۔ تو آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اب آپ لوگوں نے جو تیاری کرنی ہے اسی کے مطابق کرنی ہے۔ اب آپ دیکھیں سیکنڈ نمبر پہ ہے آپ کا دیے گئے اجزاء میں ترکیبی لفظی ہے، مہربانوں، دبلا پتلا، روج و زوال اور قبر ادارہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا سیکنڈ نمبر پہ ہے، دیکھیں تراکیب لفظی کی شناخت کر سکیں اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنی تحریر میں اس کا استعمال کر سکیں۔ اب اسی طرح سے MCQ نمبر 3 پہ ہم جاتے ہیں۔ دیکھیں بیٹا وہ حروف جو دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے موقع پر بولے جائیں کہلاتے ہیں۔ اب آپ یہاں سے ہم SLO چیک کرتے ہیں کہ MCQ نمبر 3 کا SLO کیا ہے۔ دیکھیں اس میں جو ہے آپ کو انہوں نے حرف ربط، حرف جار، حرف اضافت، استفہام، حرف عطف، حرف تردید، حرف شرط و جزا، حرف علت، حرف اضراب، حرف بیان اور حروف تشبیہ کو تحریر و تقریر میں استعمال کر سکے۔ تو اسی میں سے آپ کا تیسرا جو MCQs ہے وہ بنا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ غور کریں کویسچن نمبر 4، MCQs نمبر 4، اصطلاح میں ایسی نظم جو شاعر کسی خاص ارادے سے لکھتا ہے کہلاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ MCQs میں جو انہوں نے دیے ہوئے آپشنس قصیدہ، حجف، مناجات اور منقبت، لیکن ہمارا MCQ نمبر 4 جو ہے اس کا SLO کیا ہے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں۔ دیکھیں بیٹا یہاں پہ نظم بلحاظ موضوع، حمد، نعت، قومی و ملی نظم، قصیدہ، حجف، دعا، منقبت، مناجات، مرثیہ اور مثنوی کی شناخت کر سکتے۔ اسی طریقے سے SLO نمبر 5 ہے ہمارا متشابہات کو نظم و نثر کے ربط و تسلسل اور تاثر سے شناخت کرتے ہوئے اس کا برمحل استعمال کر سکیں۔ تو ہم ادھر سے چیک کرتے ہیں کہ کیا یہی MCQ نمبر 5 ہے ہمارا۔ دیکھیں دیے گئے الفاظ میں سے متشابہ جوڑے کی نشاندہی کریں۔ اسی طرح سے نمبر 6 پہ اہل زبان کے اسلوب کے مطابق تبدیل ہوتا رہتا ہے محاورہ، مصادر، روزمرہ اور حرف۔ اب ہم کویسچن نمبر 6 جو ہے آپ کا MCQ نمبر اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کون سے انہوں نے دیے ہوئے۔ دیکھیں یہاں پہ جملے کی ساخت، بناوٹ، روزمرہ محاورے کے لحاظ سے غلط فکروں جملوں کی درستگی کر سکیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 7، MCQ نمبر 7، نظم غزل کے عناصر مصرع، مصرع اولیٰ، مصرع ثانی، شعر، قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع، مطلع ثانی کو شناخت کر سکیں اور ان کا شاعرانہ استعمال سمجھ سکیں اور شاعری میں اس کے استعمال کے فہم کو وسعت دے سکیں۔ تو اسی طریقے سے ہم نمبر 7 پہ جاتے ہیں۔ شعر کی زبان کا لفظ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اگر اس کے حوالے سے آپ کو کویسچن پوچھا گیا جو SLO آپ کو دیا گیا۔ اسی طرح سے نمبر 8 پہ ہم دیکھتے ہیں ایک اسم اور ایک فعل کا مجموعہ ہوتا ہے، امدادی فعل، مرکب، مصادر، حروف اور اصل فعل۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر 8 پہ جو ہے SLO کیا ہے۔
بیٹا نمبر 8 پہ دیکھیں مرکب مصادر بنا سکیں اور ان کا استعمال کر سکیں، اسی میں سے آپ کو یہ ایم سی کیوز پوچھا گیا ہے۔ اسی طرح سے آگے ہے نمبر 9 پہ اصناف نظم کے محاسن کو شناخت کر سکیں، علم بدیع، تلمیح، رعایت لفظی، صنعت ابراۃ النظیر، حسن تعلیل، صنعت مبالغہ اور صنعت تکرار۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر 9 جو ہے آپ کا ایم سی کیوز وہ کہاں سے آیا ہوا ہے۔ یہ بورڈ کا پیپر ہے بیٹا، جس کی میں ایکسپلینیشن آپ کو دے رہی ہوں، وضاحت دیکھیں۔ جامع جم، تیشہ فرہاد اور آتش نمروز سے صنعت ذہن میں آتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ صنعت تضاد ہے، حسن تعلیل، تلمیح، صنعت مبالغہ ہے، تو یہ ساری آپ کو بتا دی گئی ہیں اسی ایس ایل میں۔ اس نمبر 10 پہ ہے وہ لفظ جس کے دو مختلف معنی ہوں کہلاتا ہے۔ اب نمبر 10 پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون سا ایس ایل او دیا ہوا ہے۔ دیکھیں جو معنی الفاظ جملوں فکروں کا تحریر و تقریر میں استعمال کر سکیں، تو اسی میں سے آپ کو ایم سی کیوز پوچھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 11 پہ ہے علامت اوقاف، استجابیہ، استفہامیہ، تفصیلیہ، ربط، ترچھا خط، علامت شعر، علامت تخلص اور علامت مصرع کی پہچان کر سکیں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں 11 نمبر پہ جو ایم سی کیوز آیا ہے وہ کس حوالے سے ہے۔ بیٹا یہ آپ کا 11 نمبر پہ جو ایم سی کیوز ہے اس کو چیک کریں۔ صرف مصرع تحریر کرنا ہو تو علامت لگائی جاتی ہے، یہ آپ کا اسی میں سے۔ اس طرح نمبر 12 پہ ہر شعر کا مفہوم الگ ہوتا ہے، اس کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ نمبر 12 پہ ایس ایل او کیا ہے آپ کا۔ بیٹا نمبر 12 پہ ایس ایل او دیکھیں، نظم، غزل کے عناصر، مصرع، مصرع اولیٰ، مصرع ثانی، شعر، قافیہ، ردیف، یعنی اسی میں سے آپ کو یہی ایس ایل او آپ کا دوبارہ یہاں پہ دیا گیا ہے نمبر 13 پہ۔ تو نمبر 13 پہ ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کیا اسی میں سے کویشچن آیا ہے۔ یہ دیکھیں نمبر 13 شعر کے دوسرے مصرعے کو کیا کہتے ہیں۔ 12 میں ہر شعر کا مفہوم الگ ہوتا ہے، یہ سارے اسی کے اندر سے کویشچن آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 14 پہ ہے مصدر سید کے ہر بند میں مصرعے ہوتے ہیں۔ اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ 14 نمبر پہ آپ کا ایس ایل او کون سا ہے۔ 14 پہ ہے نظم بالحاظ حیت، غزل، مخمس اور مسدس میں امتیاز کر سکے، یہ مسدس میں سے آیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے جملے کی ساخت، بناوٹ، روزمرہ اور محاورے کے لحاظ سے غلط فکروں یا جملوں کی درستگی کر سکیں، تو اس کو آپ دیکھیں نمبر 15 پہ ہمارا ایم سی کیوز جو ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں کیا ہے۔ بیٹا دیکھیں یہاں پہ مجھ سے غم دیکھا نہیں جاتا اس کا، اس جملہ میں غلطی ہے، ساخت کی ہے، املا کی ہے، محاورے کی ہے، ضرب المثل کی، تو یہ سارے آپ کو پتہ ہے کہ ایس ایل او جو دیا گیا اسی میں سے آپ کا ایم سی کیوز ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 16 پہ شعر سے اشعار، علم سے علوم، قواعد کی روح سے جمع کی صورت ہے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایس ایل او کیا ہے۔ نمبر 16 پہ ہمارا ایس ایل او ہے جب واحد جمع، جمع مکسر، جمع سالم بنا سکے، دیکھیں اسی کے اندر سے آپ کو کویشچن آیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 17 دیکھیں، اس میں پھر دوبارہ سے اصناف نظم کے محاسن کی شناخت کر سکے، علم بدیع، صنعت رعایت لفظی، صنعت امراۃ النظیر، حسن تعلیل، صنعت مبالغہ، صنعت تکرار۔ یہ بیٹا آپ سمجھ لیں کہ آپ کو ایک روڈ میپ دے دیا گیا ہے کہ جہاں پہ ہر منزل کی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ آپ نے کس منزل پہ آپ پورا ایڈریس دے دیا گیا، آپ جو سمجھ لیں۔ اب دیکھیں 17 پہ شاعری میں کسی بات کی ایسی وجہ بیان کرنا جو حقیقت میں نہ ہو کہلاتی ہے، تو یہ سارے آپ کے ایس ایل او اسی میں سے آئے۔ اصطلاح میں ایسی نظم جس میں حسرت و غم کے انداز میں مرنے والے کا ذکر اور تعریف کی جائے کہلاتی ہے۔ 18 نمبر پہ اب ہم چیک کر لیتے ہیں۔ 18 نمبر پہ ہے بیٹا آپ کا نظم بالحاظ موضوع، حمد، نعت، قومی و ملی نظم، قصیدہ، ہجو، دعا، مناجات، منقبت، مرثیہ اور مثنوی کی شناخت کر سکیں۔ اسی طرح سے نمبر 19 پہ دیکھیں حرف ربط، حرف جا، یہ حروف دوبارہ سے آ چکی ہیں اور اسی میں سے میرا خیال ہے۔ اور نمبر 20 پہ آپ کے سارے رموز و قاف ہیں۔ ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ 19 اور 20 پہ جو آپ کے ایم سی کیوز ہیں وہ کون سے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں بیٹا، میں کل نہیں آؤں گا، اس جملے میں نہیں کون سا حرف ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ حروف کی اقسام تھے اور یہاں پہ رموز و قاف تھے۔ اس احساسات اور جذبات کے اظہار پر علامات لگائی جاتی ہے۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ علامتیں دی گئی ہیں، رموز و قاف سے ہی ایس ایل او یہ آپ کا بنایا گیا۔ بیٹا میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا نا کہ یہ ایک روڈ میپ دے دیا گیا ہے، جو یہ فیڈرل بورڈ کا جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ یہ بڑی آسانی ہو گئی ہے بچوں کے لیے اس طرح سے تیاری کرنا۔ اگر آپ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھیں گے، ایس ایل اوز کو مد نظر رکھیں گے، آپ کی بہت اچھی تیاری ہو جائے گی۔ اور میں امید کرتی ہوں کیونکہ پچھلے فرسٹ ایئر میں جن بچوں کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا، آن لائن کلاسز ہوئی بیٹا، ان لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کو کافی زیادہ پرابلمس تھے، تو انہیں کی دوبارہ سے ان لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ہم کلاسز بھی لیں گے انشاءاللہ۔ بیٹا میں آپ لوگوں کی کلاسز بھی
دوبارہ سٹارٹ کروں گی آن لائن، اور اس کے بعد بیٹا جو بھی آپ کو گائیڈ لائنس چاہیے ہوگی وہ بھی میں آپ کو دوں گی. مزید آپ لوگوں کو ان چیزوں کو فالو کرنا ہے، دیکھنا ہے. میں باقی پیپر کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو گائیڈ لائنس مہیا کرتی رہوں گی انشاءاللہ.